ارطغرل غازی کی تاریخی کہانی اسلامی دنیا کی ایک اہم اور متاثر کن داستان ہے جس نے عثمانی سلطنت کے قیام کی بنیاد رکھی۔ ارطغرل غازی ترکی کے قائل قبیلے کے سردار تھے اور ان کی زندگی 13ویں صدی کے اوائل میں گزری۔ ان کے بارے میں زیادہ تر معلومات عثمانی تاریخ نویسوں اور زبانی روایات سے ملی ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کے بارے میں اصل تاریخی مواد محدود ہے۔ ارطغرل غازی کا پس منظر اور قائل قبیلہ۔ ارطغرل غازی کا تعلق قائل قبیلے سے تھا جو ترکمانی قبیلہ تھا اور وسطی ایشیا سے تعلق رکھتا تھا۔ قائل قبیلہ ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا جو منگولوں کے حملے کے بعد اپنی سرزمین چھوڑ کر اناطولیہ، آج کا ترکی، کی جانب ہجرت کرنے پر مجبور ہوا۔ ارطغرل غازی کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا اور ان کے بعد ان کی رہنمائی کا بوجھ ارطغرل پر آن پڑا۔ ارطغرل کی سلجوقیوں کی مدد۔ تاریخی حوالوں کے مطابق ارطغرل نے 1220 حمزہ کی دہائی میں سلجوقیوں کی مدد کی۔ اس دوران اناطولیہ میں سلجوقی سلطنت منگولوں اور بازنطینیوں کے خلاف مشکلات کا شکار تھی۔ ارطغرل نے اپنے قبیلے کے ساتھ سلجوقی سلطان علاء الدین کے قباد کا ساتھ دیا اور انہیں فتح دلائی۔ اس کے بدلے میں سلطان نے ارطغرل کو سوگت کا علاقہ بطور انعام دیا، جو بعد میں عثمانی سلطنت کا پہلا دارالحکومت بنا۔ قائل قبیلے کا نئے علاقے میں قیام۔ سلجوقی سلطان کی طرف سے سوگت کی جاگیر ملنے کے بعد قائل قبیلہ اس علاقے میں آباد ہو گیا۔ یہ علاقہ بازنطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا، جس کی وجہ سے ارطغرل کو وہاں کے غیر مسلم دشمنوں کے ساتھ مسلسل لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ ارطغرل نے علاقے میں اسلامی اصولوں کی ترویج کی اور اس علاقے کو ایک اسلامی ریاست کی بنیاد بنانے کے لیے تیار کیا۔ بازنطینیوں کے خلاف ارطغرل کی جدوجہد۔ ارطغرل کی قیادت میں قائل قبیلے نے بازنطینیوں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں۔ ان جنگوں میں ارطغرل نے نہ صرف اپنی بہادری دکھائی بلکہ انہوں نے فوجی حکمت عملی کا بھی بھرپور استعمال کیا۔ ان کی فتوحات نے انہیں علاقے میں ایک مضبوط لیڈر کے طور پر متعارف کرایا اور ان کی شخصیت ایک نڈر اور انصاف پسند رہنما کے طور پر پہچانی جانے لگی۔ عثمان غازی کی قیادت اور سلطنت کی بنیاد۔ ارطغرل غازی کی زندگی کا ایک اہم ترین پہلو ان کے بیٹے عثمان غازی کی تربیت ہے۔ ارطغرل کی وفات کے بعد عثمان نے ان کی جگہ سنبھالی اور عثمانی سلطنت کی باقاعدہ بنیاد رکھی۔ ارطغرل کے انتقال کے بعد عثمان غازی نے ان کی ریاست کو مزید وسعت دی اور یوں عثمانی سلطنت کی ابتدا ہوئی، جو آنے والے 600 سال تک دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکمرانی کرتی رہی۔ ارطغرل کی موت اور وراثت۔ ارطغرل غازی کا انتقال 1280 حمزہ یا 1281 حمزہ میں ہوا۔ انہیں سوگوت میں دفن کیا گیا، جہاں ان کی قبر آج بھی موجود ہے اور ترک عوام کے لیے ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ ارطغرل غازی کی جدوجہد اور ان کی قیادت نے اسلامی تاریخ میں ایک اہم باب کا اضافہ کیا اور ان کے بیٹے عثمان نے اسی بنیاد پر عظیم عثمانی سلطنت کی تشکیل کی۔ نتیجہ: ارطغرل غازی کی زندگی کے واقعات کی تفصیلات میں اگرچہ کچھ اختلافات ہیں، مگر ان کی قیادت، بہادری اور عزم نے تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ کے لیے امر کر دی۔ انہوں نے اپنی جان اور قبیلے کو خطرات میں ڈال کر اسلامی تہذیب کو فروغ دیا اور عثمانی سلطنت کے قیام کی راہ ہموار کی۔ یہ کہانی آج بھی ترکی اور اسلامی دنیا میں لوگوں کے دلوں کو جوش دلاتی ہے اور انہیں ارطغرل غازی کی محبت اور احترام میں اپنے قریبی سمجھتے ہیں۔